السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل، ویلکم بیک ٹو مائی اندر ویڈیو۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں آج کے ٹائم پہ ہم آج کل ہر کسی کی کمیاں یا ان کی خامیاں ہیں ان کو ہمیشہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن ہم کسی کی خوبی نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر کیا اچھی چیز ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے معاشرے میں قصے دیکھے ہیں کہ بہت ساری عورتیں ہیں، خاص کر یہ چیز عورتوں کے اندر ہے، خواتین کے اندر ہے کہ کسی کی جیسے برائی ہے کسی کے اندر، ہر کسی کے اندر اللہ نے برائی بھی دی ہے، اچھائی بھی دی ہے، کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی کام میں بزی ہے، تو اس سے غلطیاں بھی ہوں گی، کمیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ نے اچھائیاں بھی دی ہیں۔ لیکن آج کا ٹائم کیا ہے، ہم اس کی کمیوں کو اور خامیوں کو ہی ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، ہم اس کی اچھائی کو نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر کیا چیز اچھی ہے جو آپ اپنے اندر اتار لیں، اس کی ہمیشہ ہم کمیوں کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں۔ میرا یہ میسج سبھی کے لیے ہے جو برائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، فلاں فلاں کو گالی بھی دیتے ہیں ایک دوسرے کو پیچھے سے، تو یہ چیز آپ سمجھیں ہماری آخرت کے لیے بہت زیادہ خراب ہے۔ اس سے ہماری دنیا بھی خراب ہے، ہماری آخرت بھی خراب ہے، اور یہ آج کے ٹائم پہ بہت زیادہ ہے۔ ہم کسی کے بیچ میں اگر بیٹھتے بھی ہیں تو ہم اپنا اور دوسرے کا حال کم پوچھتے ہیں، ہم تیسرے بندے کی زیادہ برائی کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں پتا ہونی چاہیے کہ ہمارے اسلام کے اندر یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا، اگر کوئی بندہ یا بندی کسی کی برائی یا کمیوں یا خامیوں کو ہمیشہ ہائی لائٹ کرتا ہے، کبھی اس کی دوسرے بندے کی وہ اچھائی نہیں دیکھتا، ہمیشہ وہ اس کی کمیوں کو ہی ہائی لائٹ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دو پریشانیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ پہلی چیز، وہ ہمیشہ غصے کی حالت میں رہتا ہے، یعنی کہ اس کا جو دماغ ہے وہ ہمیشہ غصے کی حالت میں رہے گا، کبھی کسی سے پیار سے بات نہیں کرے گا، اس کا جو فیس ہے، ریئیکشن ہے، بہت زیادہ چڑچڑاپن کا ہوگا، وہ کسی سے ڈھنگ سے بات نہیں کرے گا، اس کی کمیونیکیشن اسکل بہت زیادہ لو ٹائپ کی ہوگی، یعنی وہ ہمیشہ غصے کی حالت میں رہے گا، گالی گلوچ کرنا، کسی کی برائی کا اگر وہ کرتا ہے تو ہمیشہ کسی سے لڑائی ہو جانا، تو وہ یہی چیز اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی غم میں ستایا ہوا رہے گا، یعنی غم زدہ رہے گا، اسے کسی نہ کسی چیز کا غم رہے گا، چاہے وہ گھر سے ریلیٹڈ ہو یا باہر سے ریلیٹڈ ہو، گھر میں کوئی چیز خراب ہو جائے یا باہر کسی سے اس کی انبن ہو جائے، اسے کسی نہ کسی ٹینشن ہی رہے گی، وہ ٹینشن فری نہیں رہ سکتا۔ تو یہ دو چیز اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہو جس انسان کے اندر یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں تو وہ کبھی دنیا میں بھی سکون سے نہیں رہ سکتا، اور اس کی آخرت بھی 101% خراب ہونی ہی ہونی ہے، کیونکہ جب ہم کسی غصے کی حالت میں رہتے ہیں یا ہمیں کوئی نہ کوئی غم ستایا ہوا رہتا ہے تو ہم کسی صحیح راستے پر نہیں جا سکتے، جب تک ہمارا مائنڈ ڈائیورٹ ہو رہا ہے، مائنڈ سکون میں نہیں ہے، ہمارا من صحیح نہیں ہے، تو ہم صحیح راستے کو کیسے فالو کریں گے؟ جب ہم صحیح راستے پہ نہیں ہیں تو ہماری دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور اس سے ہماری آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ تو ایٹ لیسٹ ہم اتنا کریں، ہم کسی کو اچھا نہیں کہہ سکتے تو ہم اس کی برائی بھی نہ دیکھیں۔ تو آج کے ٹائم پہ سب سے پہلے میرا ماننا ہے کہ ہم پہلے اپنے اوپر محنت کریں، ہم پہلے اپنے گلے میں جھانکیں، ہمیں خود اتنی زیادہ، میں سوچتی ہوں کہ ہمارے اندر خود اتنی زیادہ کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، کہ ہم پہلے اپنے اوپر محنت کریں کہ ہاں ہم کہاں غلط ہیں، ہمیں کس راہ پر ہمیں چلنا ہے، کس راہ کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ اگر ہم غلط راہ پر ہیں تو ہم اپنے اوپر محنت کریں کہ ہمیں صحیح راستہ اللہ دکھائے، کہ ہم اتنے زیادہ کسی کی کمیوں کو ہائی لائٹ نہ کریں، ہم ہمیشہ اچھائیوں کو دیکھیں، اگر اس کے اندر ہے بھی تو اسے اگنور کرو، اس کی اچھائی کو دیکھو، ہاں اس کے اندر یہ اچھائی ہے تو مجھے اپنے اندر یہ اچھائی اتارنی ہے۔ آپ کسی کی اگر اچھائی دیکھو گے نا اور اپنے اندر اسے اپلائی کرو گے تو آپ کو خود اتنا زیادہ سکون ملتا ہے کہ آپ خود بھی ڈائجسٹ نہیں کر پاتے کہ ہاں میں وہی ہوں۔ تو ہمیں ہمیشہ کسی کی کمیاں یا خامیاں نہیں دیکھنی، ہمیں اچھائی دیکھنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی کی کمیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کی برائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تو آپ اس کی نیکی بڑھا رہے ہو اور اس کے جو گناہ ہیں وہ اپنے ذمے لے رہے ہو۔ سوچو، تمہاری نیکی اس کے نام اعمال میں جاری ہے اور اس کے گناہ تمہارے ذمے آ رہے ہیں، یعنی کہ اس کی نیکی بنا کچھ کرے بڑھ رہی ہے اور تمہارے گناہ اس کی برائی کر کے بڑھ رہے ہیں۔ تم اپنی نیکیوں کو اس کو دے رہے ہو اور اس کے گناہ تم اپنے ذمے لے رہے ہو، تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ کی نیکیاں بھی کم ہو رہی ہیں، اس سے گناہ تو بڑھ ہی رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ تمہاری نیکیاں اس کے نام اعمال میں جا رہی ہیں۔
اور ایک چیز میں اور ایڈ کروں گی اس میں کہ جس کے اندر جو برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اللہ پاک اسے موت بھی جب تک نہیں دیتے جب تک اس کے اندر جس کی اس نے برائی کری ہے، کمیاں دیکھی ہیں، خامیاں دیکھی ہیں، وہ اس کے اندر نہ آ جائیں۔ تو سوچو، آپ کو اللہ پاک موت بھی نہیں دیں گے جب تک آپ کے اندر اس کی کمیاں اور خامیاں نہیں آ جاتی۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ فلاں فلاں کی آپ کمیاں لیں، دوسروں کی برائیوں کو اپنے اندر لیں، تو پلیز اس چیز کو میں نے سوچا، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا ویسے، کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم کسی کی برائی اور ان کے خامیوں کو نہ دیکھ کے ہم اچھائیوں کو دیکھیں کہ اس نے یہ چیز اچھی کری ہے تو مجھے یہ اپنے اندر کرنی ہے، مجھے یہ چیز کرنی ہے۔ ہم اس چیز کو اپنے اندر پیدا کریں، اور سب سے پہلے ہم اپنے اوپر محنت کریں کہ ہم خود ہی اتنے زیادہ غلط ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پہلے سدھاریں۔ تو ہم کسی کی برائی کر رہے ہیں یا غیبت کر رہے ہیں تو اس سے ہماری دنیا تو ہے ہی خراب، ساتھ ساتھ ہم اپنی آخرت کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ تو آئی ہوپ میرا یہ میسج سبھی میری بہنوں کو سمجھ آیا ہوگا، ویسے یہ سبھی کے لیے ہے کیونکہ آج کے ٹائم پہ یہ چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ ویسے میں نہیں مانتی کہ یہ میرے ہی ریلیجن میں ہے، میں مانتی ہوں کہ کسی بھی ریلیجن میں نہیں ہے کہ ہم کسی کی برائی کریں یا کمیوں کو دیکھیں۔ تو ہم کوشش کریں، پہلے اپنے اوپر محنت کریں، پھر ہم دوسروں کی اچھائیوں کو اپنے اندر لیں، ہم کمیوں کو نہ دیکھیں۔ تو پلیز اس ویڈیو کو آپ کو اگر سمجھ آیا ہے تو اپنے عمل میں لے کے آئیں اور اپنی اس چیز کو ختم کریں اور لوگوں کی اچھائی کو دیکھیں اور لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔